درس قرآن کا 432واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پہلا پارہ، آیت نمبر 97-98۔ قل من کان عدو لجبریل، کہہ دیجئے کون دشمن ہے واسے جبریل علیہ السلام کے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک اس نے اتارا ہے اس کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، کا اوپر دل تیرے کے، بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، سچا کرنے والا واسے اس چیز کے کہ آگے اس کے ہے، وَهُدًا، اور ہدایت نامہ ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے واسے ایمان والوں کے۔ من کانا عدو للہ، جو کوئی ہے دشمن واسے اللہ کے، وملائکتہ، فرشتوں اس کے، ورسولہ، پیغمبروں اس کے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کے، ومیکائیل، اور میکائیل علیہ السلام کے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے واسے کافروں کے۔ ایک مرتبہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے نبی کی علامت بتائیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی۔ آپ نے ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے۔ آخر میں کہنے لگے، اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ اس کے جواب پر یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے، یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجا ہے، جبرائیل علیہ السلام ہی اس کے دوست رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے، تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کا دوست کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لے آتے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ حرب و قتال اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ اس پر یہ جو ہے 2 آیات نازل ہوئیں۔ اس کا جو شان نزول ہے جو یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، فرشتے کو، اور کیونکہ اپنے عملوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے بد عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے حرب و قتال اور ان کے پاس عذاب فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے، اس طرف نہیں آتے تھے۔ لیکن وہ جو ہے عذاب لانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سے، تو اس کو جو ہے دشمن سمجھتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام کو دوست سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، دشمنی کیوں ہے تمہیں فرشتے سے؟ بیوقوفی ہے تمہاری، کوئی وجہ ہی نہیں تمہاری بنتی دشمنی کی فرشتے کے ساتھ، وہ تو اللہ کے حکم سے اترتا ہے، اور قرآن بھی وہ اللہ کے حکم سے ہی اس نے تیرے دل پہ اتارا ہے، اور ایسے اچھے انداز سے کہ پڑھایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ مصدق لما بین یدیہ، کہ یہ جو ہے سچا کرنے والا ہے، جو پیچھے کتابیں 3 اتر چکی ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، ان تینوں کتابوں کی بھی یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ یہ کتابیں جو ہے اللہ نے اتاری، تو یہ ان کو جو ہے سچا کرنے والا ہے، جو آگے گزر چکا ہے،
تو یہ جو فرشتہ ہے ہمارے حکم سے ہی یہ وہی لے کر جو ہے آپ کو پڑھاتے رہے، اور آپ کے دل پر نقش پڑھا کر آپ کے دل پر نقش ہو گیا، ایسے طریقے سے پڑھایا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہماری مرضی سے انہوں نے یہ حکم سے یہ کام کیا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واسع ایمان والوں کے، جو کہ ایمان والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ خوشخبریاں لاتا ہے اور انہیں ٹھیک راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہدایت یافتہ ہمارے لیے قرآن ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ نہ کریں کہ اس کو بس بند کر کے خوبصورتی پر کور چڑھا کے خوبصورت بس بند کر کے رکھ دیا، اور یہ بس قرآن پاک آیا یا جہیزوں میں آ گیا یا گھر میں آ گیا خوبصورت، بس پڑھا ہی رہا ہے، وہ اسے نہ کھولا نہ پڑھا۔ یہ ہدایت ان کے لیے جو ہے یہ ہدایت میں شمار لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ ہدایت نامہ انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں قرآن کی، جنہوں نے انہیں کھولا، پڑھا، تلاوت کی، اپنی زندگی کا معمول بنایا، اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اس کا۔ دیکھیں ایک بچہ تھا، وہ رو پڑا جب ماں لکڑیاں جلانے لگی چھوٹی، تو ماں نے اسے بتائی ہوئی تھی قرآن کی تعلیم، سکھائی تھی چھوٹے سے بچے کو کہ انسان جو ہے دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تو جو ہے نا بچے کو نا ماں باپ نے خود ہدایت یافتہ بنے اور اپنے بچوں کو بھی اس ہدایت نامے کی تعلیم دی۔ اس چھوٹے بچے کو کیسے تعلیم آئی؟ ماں نے اسے دی، باپ نے اسے دی تعلیم کہ انسان جو ہے غلط کام کریں گے، اس قرآن کو پس پشت ڈالیں گے اور جو ہے اس ہدایت نامے پر عمل نہیں کریں گے جو حکام اللہ نے بھیجے ہیں، نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور پردے کے اور سود سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے احکام جو بھیجے ہیں، وہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے، اور نہ ہی بشریٰ للمومنین، اور نہ ہی یہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اگر اسے بند کر کے رکھ دیں گے، اس کی تعلیمات جو ہے خود نہیں اپنائیں گے، ہدایت خود نہیں لیں گے اور نہ بچوں کو ہدایت دیں گے، تو چھوٹے سے بچے کی مثال کے اسے کیسے آیا کہ ہم ایندھن بنیں گے؟ لکڑیوں کا ماں کو دیکھا چھوٹی لکڑیاں جو ہے پہلے جلا رہی ہے، تو کہا کہ میں چھوٹے بچے کے طور پہ جو ہے دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا پہلے جیسے ماں جلا رہی ہے، میں بھی چھوٹا بچوں کو جو ہے نا پکڑا نہ جاؤں کسی گناہ سے، کسی عمل سے، تو بچہ رونا شروع ہو گیا کہ میں ایندھن نہ بن جاؤں دوزخ کا۔ تو یہ جو ہے یہ ہدایت نامہ خود جو ہے اس کا نالج ہو، علم ہو، تعلیمات ہوں اس قرآن کی، پھر آگے تحویل کریں اپنے بچوں میں، تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے۔ اگر ہم جہیزوں میں لائے ہیں یا گھروں میں ہیں تو خوبصورت کوروں میں اسے ڈال کے رکھ دیا ہے، بس ٹھپا ہی رہا ہے، بند ہی رہا ہے، نہ اس کی صبح تلاوت کی، نہ اپنے بچے بچیوں کو اس کی تلاوت کروائی، تو جو ہے نا رون کے اپنے گھر میں اس کی نہ لگائیں، تو یہ جو ہے کیسے ہمارے لیے جو ہے ہدایت نامہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارے لیے یہ خوشخبریاں لا سکتا ہے؟ تو خدا را اس اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیجیے، ہدایت نامہ بنائیے اس قرآن کو، اپنے لیے جو ہے خوشخبریاں بنائیے، جیسے کہ اللہ نے بولا کہ ایمان والے جو ہے اس کی ہدایت پر عمل کریں گے کہ ان کے لیے پھر یہ قرآن پاک باعث خوشی ہے، خوشخبریاں ہیں، اس کی زندگی جو ہے سکون اطمینان والی ہوگی، عافیت والی ہوگی۔ تو خدا را اس کی جو ہے ہدایت نامہ اپنائیے، نماز روزہ زکوٰۃ پردہ اور حرام سے پرہیز جو اللہ نے بتایا
हुक्म दिया, तो उनसे परहेज़ जो है करेंगे तो फिर इस हदायतनामे के हम जो है लायक बनेंगे कि ये हदायतनामा हमने अपने पर भी लागू किया और अपने बच्चों पर भी, और फिर ये आफियत खुशखबरी का बायस बनेगा। फिर फरमाया कि कौन दुश्मनी रखता है अल्लाह और उसके फरिश्तों और पैगंबरों से और जिब्रील अलैहिस्सलाम से और मीकाईल अलैहिस्सलाम दुश्मन हो, गोया कि अल्लाह का दुश्मन। फरमाया कि जो इन का दुश्मन होगा अल्लाह का, फरिश्तों का और पैगंबरों का, और जो अल्लाह ताला की वही लाते हैं फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनसे कोई दुश्मनी रखेगा तो वो गोया कि अल्लाह ने फरमा दिया कि वो जो है अल्लाह से दुश्मनी अनाद रखेगा। और तो अल्लाह ताला जो है दुश्मनों को, दुश्मन जो है जो काफर हैं अल्लाह ताला उनका दुश्मन है, जो अपनाते हैं अल्लाह से दुश्मनियाँ फरिश्तों से, रसूलों से, और उसके जो वही लाने वाले फरिश्ते हैं मामूर किए हुए हैं उसने अपने हुक्म इलाही के, उतरते हैं आसमानों से ज़मीन पर। तो ये जो है उनसे जो अनाद दुश्मनियाँ रखते हैं, अल्लाह फरमा दिया कि अल्लाह उनका दुश्मन है। इसमें सफ़े अव्वल जो है काफर हैं, तो फरमाया कि काफरों का अल्लाह दुश्मन है। दुआ अल्लाह ताला हमें जो है ये जो हदायतनामा आया है, अल्लाह की चिट्ठी आई है, बुशरा हमारे लिए हदायतनामा बने और हमारी जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए खुशखबरियाँ जो है ये कुरान पाक हमारी ज़िंदगियों में आफ़ियत लाए। तो हम इसे पढ़ें और तिलावत करें, सुबह सारा दिन भी जो है टाइम मिले तो असर के टाइम भी पढ़ लें तो बड़ी अच्छा वो भी वक्त होता है। तो इसको जो है अपनी हदायतनामे को अल्लाह ताला के जो आया है इसकी तालीमात और इसके पर जो है अमल पैरा होकर हदायत याफ्ता और खुशखबरियों के मालिक बने। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। लाइन अमर ताला याहरी जन्ना, अलबत्ता अगर हुक्म करेगा तू, अलबत्ता निकल जाएंगे जहाद के लिए। कुल्ला तुक़सिमू ताअतुल मारूफा, कह दीजिए मत कसमें खाओ, मतलब हमारा फरमा बरदारी है मकूल। इन्नल्लाह खबीरुम, बेशक अल्लाह ताला खबरदार है, बिमा तामलून, साथ उस चीज़ के जो करते हो तुम। कुल अतीउल्लाह, और अगर फरमा बरदारी करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला, और फरमा बरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि अल्लाह की अताअत जो है कुरान पाक की तलीमात को अपनाना, उस अल्लाह के हकाम को मानना। और रसूल की अताअत का ये है कि जैसे नमाज में अल्लाह का हुक्म है कि नमाज कुरान में अदा करो, लेकिन इसका तरीका जो है अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए हदीस में बताया। तो ये अताअत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हमने जो उन्होंने सुन्नत जो है अपनाई, जो उनकी सुन्नत है, जो उन्होंने काम किया, वो जो हम अपनाएंगे तो वो सुन्नत है और हदीस है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। फ़ाइन तवल्लु, पास अगर फिर जाए में, फ़इन्नमा, पास वाइस के नहीं, अलैहि, ऊपर, फरमाया के पास स्वाइस के नहीं अगर फिर जाए तो वो जिम्मा जो है वो गुनाह उसी के ऊपर है। फरमाया फ़इन तवल्लु, बस अगर ये फिर जावे, यानी कि अल्लाह का कहना ना माने और सुन्नत जो है हदीस कुरान हदीस उसका कहना ना माने, अल्लाह रसूल की इताअत ना करे, तो बस फिर जावे। फ़इन्नमा अलैहि, बस वाइस के नहीं के ऊपर इन्हीं के ज़िम्मा है, जो उन्होंने गुनाह किया है वो ही बोझ उठाएंगे। माहुमिला, फरमाया कि जो कुछ उठाया गया अलैकुम, वो ऊपर तुम्हारे, माहुमिल तुम, और जो कुछ के तुम उठाओगे वो तुम्हारे ऊपर ही है। फरमाया जो तुम बोझ गुनाह जानी करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही है, और जो तुम उठाओगे
گناہ جو ہے موجودہ ہیں، جو پیچھے جو ہے ان کے اوپر ہی تھا بوجھ ان کا گناہوں کا، اور تمہارے اوپر بھی جو گناہ کرے گا اسی پر بوجھ وبال ہوگا۔ ون تو پس اگر جو ہے فرما برداری کرو تم تہتدو راہ پاؤ گے تم، وما علی الرسولی اور نہیں اوپر رسول کے الا البلاغ مبین مگر پہنچا دینا ظاہر۔ وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے آمنو کہ ایمان لائے منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور کام کیے اچھے، لا یستخلفنہم البتہ حلیفہ کرے گا ان کو، فی الارض بھی زمین کے، کمس تحلف الذین من قبلہم جیسا کہ حلیفہ کیا تھا ان لوگوں کو، من قبلہم جو پہلے ان سے تھے، والا جو مکنن لہم البتہ ثابت کرے گا یہ جو ہے فرمایا کہ جو گناہ کرے گا کا بوجھ اٹھائے گا وہ گناہ کا جو ہے اسی پر وبال ہوگا۔ فرمایا کہ جو تم بھی کرو گے جو پہلوں نے کیا انہی پر تھا، اور جو تم بوجھ اٹھاؤ گے وہ تم ہی پر ان گناہوں کا جو پڑے گا، اور جو اطاعت کر لے اللہ کی تو وہ جو ہے رسول کی تو وہ سیدھے راستے پر آئے گا۔ پھر یہ جو خلافت بتائی گئی ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے یہ خلافت برحق تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے لے کر جو ہے عثمان علی کے جو ہے بنے دور خلافت تک جو فتوحات حاصل ہوئے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ خلافت اللہ نے دی جو ہے پیچھے بھی دی، کہا کہ پیچھے بھی گزر گئے ہیں خلیفہ، انہیں بھی حکومت دی تھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل وغیرہ کو ہم نے حکومت دی تھی، خلافت پہ بٹھایا تھا۔ تو پھر جو ہے اس کی جگہ پہ تمہیں بھی جو ہے عمل جو بھی تم میں سے کرے گا اللہ نے وعدہ اس سے کر رکھا ہے کہ اسے خلیفہ کرے گا۔ اللہ نے یہ خلافت جو ہے دکھائی، جو ہے خلفائے راشدین جو ہے وہ برحق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق اپنا ایمان والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ نبھایا۔ فرمایا والا یمکنن لہم اور البتہ ثابت کر دے گا واسے ان کے دینہم اللہ ذرتضی لہم واسے ان کے دین ان کا جو پسند کر دیا ہے، واسے ان کے یعنی جو اسلام ہے، والا جو بدلنہم اور البتہ بدل دے گا ان کو من بعد خوفہم پیچھے ڈر ان کے کہ امن یعبدوننی عبادت کریں میری، لا یشرکون بی شیئا نہ شریک لائیں گے ساتھ میرے کچھ کسی چیز کو، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے بعد ذالک پیچھے اس کے فاولئک پس یہ لوگ هم الفاسقون وہی ہیں فاسق نافرمان۔ واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز کو، واتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ کو، واطیعوا الرسول اور اطاعت فرما برداری کرو رسول کی، یعنی عیدت و نماز کا حکم ہے، لیکن جو عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے حدیث کی، اور زکوٰۃ جو ہے صرف بتایا گیا ادھر زکوٰۃ، لیکن جو ہے زکوٰۃ کی جو ہے طریقہ کار جو ہے حدیث سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو اس سلسلے میں، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین مت گمان کر ان لوگوں کو کافروں کے کافر ہوئے ہیں، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض بھی زمین کے، یعنی کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ کہیں بھاگ کر ہم کو تھکا دیں گے، ومأواہم النار اور جگہ رہنے ان کے کی آگ ہے، والا بئس المصیر اور البتہ بری ہے جگہ پھر جانے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تم سے اللہ بہتریاں چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے اللہ اچھائیاں چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے بلائیاں چاہتے ہیں، تو بلائیاں کر دے ہماری زندگیوں میں، اللہ تو ہماری زندگیوں میں اچھائیاں کر دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے حسنہ بنا دے، اللہ بے ذکری اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، اللہ تو ہمیں اس پہ چلا اور اس الفاظوں کو اپنا بامان بنا، خوشی راحت سکون امان کا ذریعہ بنا ہمارے لیے، اللہ اس ذکر و ذکار کو سکون امان اور خوشی راحت کا ذریعہ بنا، اللہ تو اپنے بامانی الفاظ بامان بنا ہم پہ، اللہ تو کرم فرما، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کی میں ہماری زندگیاں ڈال دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے دے، اللہ زمین و آسمان کے مالک، اللہ زمین و آسمان کے خالق مالک رازق، ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے جو ہے تیرا فضل مانگتے ہیں، اللہ تو ہماری زندگیاں جو ہے منور فرما، صحت و تندرستیوں سے منور فرما، اللہ ہماری زندگیاں صحت و تندرستیوں سے منور فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، تو رحم فرما، اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اللہ تو ہمارے پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، اللہ سمیٹ اللہ صحت و سلامتیاں دینا، اللہ بچیاں دیاں ہیں انہیں نیک بنانا، اللہ ان کے نیک سبب بنانا، اللہ جو والدین پریشان ہے بچے کے رشتوں کے لیے، اللہ تو آپ غیر سے رشتے لے آ، تو آپ غیر سے سبب بنا دے رشتوں کو، اللہ تو آپ گھر میں لے آنے کے سبب بنا کے رشتے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ پاکستان کو خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ اس کے آرمی کے جوانوں کو اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا، فتح نصرت دینا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو بھی صحت و سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، امن سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو اپنے رحم کے سائے میں رکھنا، اللہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا، اللہ تو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو شفائیں کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ تیرے ہاتھ میں شفائیں ہیں، اللہ تو کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نوازے، اللہ کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز دے، اللہ تو کرم فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو تیرے رحمت کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اللہ اپنے خزانوں میں اللہ تو ہمیں عنایت فرما، اللہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، تیری رحمت اور کرم کا شمار ہی ممکن نہیں، اللہ جو کچھ بہتر ہے، اللہ تو ہمارے لیے سازگار عطا کر، اللہ سازگار عطا کر، اللہ تو ہمارے جو ہے عزیز و قارب ہے،
ان پہ بھی اپنا جو ہے اہل و جال پل بھی صحت و سلامتیاں دے اللہ انہیں بھی صحت و سلامتیاں دے رزق میں وسعت دے خیر و برکت والیاں زندگیاں دے خیر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ خیر و برکت والا رزق دے ذہنی قلبی سکون عطا فرما ہمارے مرحومین کی بخشش فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما انہیں اپنی سرزمین پہ شادباد رکھ مسجد اقصی میں بھی اللہ اسے آباد رکھنا اور مسلمان جو شاد آباد ادھر نماز کے لیے عطا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے قدم پڑے ہیں اللہ جلیل قدر جو انبیاء ہیں اللہ ان کے قدم پڑے ہیں اللہ تو اس مسجد کی حفاظت فرمانا ان نبیوں کے اللہ کرم سے جو ہے حفاظت فرمانا مسجد اقصی کی اللہ حسب حسد سے بچا اللہ کی نبوت سے بچا اللہ جاسوسی کی برائی سے بچا اللہ تو ایسے برائی جو ہو اللہ برائی ہمارے لیے اللہ اس پہ ایسے دوریاں کرتے جیسے مشرق و مغرب سے دور رکھا ہے اللہ ایسے دوریاں فرما برائیوں سے ہم سے دور لے جا برائیاں اللہ تو اللہ بلائیاں عطا فرما اللہ تو مزوری محتاجی سے بچا اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ربی رحماما کما ربا یعنی صغیرہ ربی رحماما کما ربا یعنی صغیرہ ربی رحماما کما ربا یعنی صغیرہ اللہ ہمارے نفع مدیل میں اضافہ فرما مدارج پہ پنجا معارج پہ پنجا اللہ تو اس کام میں اللہ آسانیاں کر دے قدم قدم پہ اللہ آسانیاں کر دے کامیابیاں دے دے پل پل کا ولی نصیب بن جا پل پل کا ولی نصیب بن جا اللہ پل پل کا ولی نصیب بن جا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ رزق میں فراہیاں دے دے خوشحالیاں دے دے تنگ دستیاں دور کر دے اللہ خوشحالیاں دے دے بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ تو مرض سے ایسے دوریاں دے اللہ جیسے زمین آسمان کی دوریاں ہیں اللہ مرض سے نجات دے اللہ تنگ دستیوں سے نجات دے اللہ ناگہانی آفتوں سے نجات دے اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا اللہ تو ہمیں ناگہانی آفتوں سے اللہ پناہ دینا محفوظ رکھنا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا اللہ انہیں دین کا عالم بنا اللہ ان کا دین کا فاضل بنا ہمارے گھروں سے اللہ تیری جو ہے قرآن پاک کی آوازیں آئیں تیرے نعت شریف کی آوازیں آئیں اللہ تو بچوں کو نیک بنا اللہ قدم قدم پہ اللہ ان کے آسانیاں کر دے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے کامیابیاں کامرانیوں سے سرفراز فرما اللہ قدم قدم پہ آسانیاں فرما کامیابیاں قدم چومے ان کے اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما اللہ جن بچوں نے اللہ امتحان دیے ہیں اللہ انہیں اس میں کامیابیاں کامرانیاں دے کامیابیاں ان کے قدم چومے اللہ تو رحم فرما دے ہم پہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما تو ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ لیکن تجھے تو دینا بہت اچھی طرح آتا ہے اللہ تو بن مانگے ہی عطا کر دے جو مانگا ہے وہ بھی جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ ہماری زندگیاں خوشحالیوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ قرآن پاک رائج کر دے ہماری زندگیوں میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.